سر مجموعی طور پر ساری سچویشن کو کیسے انالائز کریں گے؟ اور جو ایرانی مسلح افواج کے جنرل سٹاف کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس اعلامیہ کا ذکر بھی یہاں پر ضروری ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں سرخ جھنڈا بھی لہرا دیا گیا ایران کی قدیمی مسجد پر۔ تو سر کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیسے انالائز کریں گے آگے معاملات کس جانب بڑھ سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، ایک تو یہ خطے کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے بہت خطرناک یہ قدم اٹھایا گیا۔ کیا وجوہات تھیں، کیا وہ تو کچھ اس کے اوپر انسان بات کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تحقیق کی جا سکتی ہے، کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ پیچھے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ اس سے دنیا بھر کے جو امن کا جو اسٹیٹ ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ پڑا۔ اب یہ جنگ کتنی دیر تک چلتی ہے، کتنی ڈیپتھ میں جاتی ہے، کس حد تک یہ دونوں ملک اسرائیل اور ایران آپس میں کس قسم کا ایکسچینج کرتے ہیں، کیا پچھلی مرتبہ کی طرح ایک دو حملے کرنے کے بعد پھر کوئی بیچ میں آ کے ان کی بات جنگ کو ختم کرا دے گا، وہ ہوگا، یعنی 2-3 دن 4 دنوں سے زیادہ نہیں چلے گی، کیا یہ ایک لمبی جنگ ہے جس کے اندر دونوں ملک تہیا کر رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ اسرائیل نے حملے جو کیے ایران کے اوپر، ایک تو وہ جو دنیا کا جو اصول طے ہے، یعنی جو قانونی طور پر ایک وائلیشن ہے، وہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو IAEA کے تحت جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے تحت کوئی نہ کوئی جواز پیدا کیا جائے، لیکن یہ ایک بہت فلمزی جواز تھا جس کو کہ انہوں نے استعمال کیا۔ ہر صورت ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان چونکہ بالکل پڑوس میں ہے اور پاکستان نیبر ہے، اور پاکستان اس ریلیشن شپ جو کہ ایمرج ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس کے اندر بھی کسی حد تک کافی وابستہ ہے اس ریلیشن شپ کے اندر۔ اس میں امریکہ بھی شامل ہے اور اس میں باقی ہمارے عرب ممالک جو دوست وہ بھی شامل ہے، ایران پڑوسی ہے ہمارا۔ تو یہ ایسی سچویشن ہے جس میں پاکستان کو ہر قدم بہت پھونک کے رکھنا پڑے گا، اور ہمیں جو بھی اپنی اسٹیٹمنٹ ہو، اصولی اسٹیٹمنٹس کے علاوہ جو بھی ہمارا کوئی ہم پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں آنا چاہیے، یا ہم پریشر کو نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہمیں بھارت سے بھی تھوڑا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے کس طریقے سے کوئی شے لے سکتا ہے، خدا نخواستہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ لیکن میں جیسا کہتا ہوں کہ ایران اور پاکستان میں بہت فرق ہے۔ انڈیا نے کوشش کی پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی، لیکن پاکستان نے جس قسم کا جواب دیا وہ دنیا کے آگے واضح ہوا، اور بھارت بھی اس سے سبق سیکھا۔ کیا ایران وہی کچھ اسرائیل کے خلاف کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر نہیں کر سکے گا تو پھر وہ کوشش جو کہ غزہ سے سٹارٹ ہوئی، لیبنان میں ہوا، سیریا میں ہوا، اب ایران کے دہانے، ایران اس کے اندر شامل ہے، تو پاکستان کے بالکل دہانے پہ وہ ملک ہے ایران کا۔ تو کیا خدا نخواستہ پاکستان اپنی حیثیت کو، اپنی قوت کو، اپنی وہ جو پوزیشن ہے اس کے اوپر سٹینڈ لے کے فیلحال ہم ہی وہ بلواک ہوں گے جو کہ اس قسم کی سوچ کے آگے پل باندھ سکتا ہے۔ لیکن ایک طرف اسرائیل، دوسری طرف انڈیا، یہ مل کے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ایران اپنی پوزیشن کو اور مضبوط قدموں پہ کھڑا رہے گا، تاکہ اسرائیل کو یہ حوصلہ نہ ہو کہ اس سے آگے بڑھ سکے۔ بالکل شہزاد چوہدری صاحب، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی پاکستان کے حوالے سے۔ ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف پھر بھارت ہے، تو پاکستان کو بھی بڑا پھونک کے قدم لینا ہوگا۔ اور یہی بات چیت ہم صبح کر رہے تھے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ سے بھی، انہوں نے بھی یہی انڈیکیٹ کیا تھا۔ تو دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ذرا تھوڑی سی بات آگے بڑھائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو گفتگو ہم نے صبح کی تھی کہ پاکستان کے لیے کتنا کوئی مشکل ہو سکتی ہے خدا نخواستہ اس جنگ سے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیں، اس وقت ہمارے لیے 2 طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور جس کے لیے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر اس پہ آگے بھی بڑھنا ہوگا اور سوچنا بھی ہوگا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ ایران کا جو ملٹی ڈومین اٹیکس ہیں وہ کدھر تک جائیں گے۔ اس وقت جو امریکہ کی طرف سے تجزیہ آ رہا ہے، یا امریکن جو عسکری جو آپ کو انالیسس نظر آ رہے ہیں، اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید امریکن بیسز کے اوپر ایران حملہ کرے گا۔ لیکن میرے خیال سے ایران جو ہے اس وقت امریکہ کو اس جنگ میں شامل نہیں کرے گا، لیکن شروع میں وہ ڈرونز اور جو ان کی ریولوشنری گارڈ ہے، اس وار کو شاید وہ عراق کی طرف لے کے جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے 3rd یا 4th آپشن میں وہ نیول اور جو میزائل فورس ہے اس کو استعمال کرے گا۔
اگر یہ وار آف اٹریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے مختلف قسم کے جو ان کے پلانز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جن میں ان کے زمینی ٹارگیٹس بھی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان یا ہندوستان یا ایران کے اوپر نہیں رہے گا، بلکہ اس کا پورا جو امپیکٹ ہے مشرق وسطیٰ پہ آئے گا، اور مشرق وسطیٰ سے جاتے ہوئے تمام ایشیا پیسفک کے اوپر آئے گا۔ ہمارے لیے 3 امپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ پہلا امپیکٹ آف کورس جو ہے مثبت ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ایران جو ہے اس جنگ کے اندر زیادہ حد تک نہ جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایران پہ بھی یہ بات واضح رہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان اور ایران کو تعاون کی ضرورت ہے۔ سو اگر بلوچستان کے ایریا کے اوپر ایران ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کی طرف سے تعاون بھی جو ہے یقینی ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ ایران مضبوط رہے۔ لیکن اس کا جو نیکسٹ امپیکٹ ہے وہ آئل کے اوپر آ سکتا ہے۔ اگر آئل افیکٹ ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر یا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، تو اس سے ظاہر ہے پاکستان کی بھی آئل ڈسٹرپشنز ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ توانائی کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے آپ کیا دیکھ سکتے ہیں۔ تھرڈ یہ ہے کہ اگر ہندوستان بھی اسرائیل کے ساتھ مطلب شامل ہوتا ہے جنگ کے اندر، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی حد تک جانا چاہیں گے اور کیا کریں گے۔ اور آخر میں لیکن سب سے بڑی بات جو ابھی تک کسی نے بات نہیں ہو زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جو ہے ریڈیشن افیکٹس کا ہے۔ یہ جو ننتاز فیسلٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، یہ ایک ایٹمی تنصیب تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ریڈیشن اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل یقینی طور کے اوپر ریڈیشن لیکیجز ہوئی ہوں گی، اور کلائمیٹ چینج کے تناظر میں تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے یہ فیکٹر۔ بالکل درست بات ہے۔ سو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور سب سے آخر میں یہی کہ اگر امریکہ پریشر کرتا ہے اور امریکہ اس جنگ میں داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف چین داخل ہوتا ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح جو ہے حد بندی ہوگی، اور کتنی حد تک پاکستان، ایران، چین اور روس ایک طرف کھڑے ہوئیں گے، اور اگر ہم نے چوز کرنا ہے امریکہ اور چین کے درمیان تو کیا ہمارے حد تک کس حد تک جا سکتا ہے۔ ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت افغانستان کے اندر بھی ایک اور جو کمپوننٹ ہے جو امریکہ نے شاید اور اس کے ساتھ جو مختلف قسم کے جو ان کے انٹرلاکٹرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاص غور نہیں کیا، وہ ہے آئیزس اور آئیزس کے ساتھ منسلک مختلف ایکٹرز۔ اب اگر وہ زمینی ایکشن جو ہے استعمال بھی کیا جاتا ہے ایران کے خلاف، تو یہ ایک اچھی خاصی ڈیفیکلٹ کنڈیشن بن سکتی ہے، اور جو ہمارے لیے بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے لیے چیلنجز افغانستان سے آ سکتے ہیں، ہمارے لیے چیلنجز سمندر سے آ سکتے ہیں، ہمارے لیے چیلنجز آ سکتے ہیں اسرائیل کی تباہ کاریاں ہیں، جو ملٹری تباہ کاریاں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایسی صورتحال میں اگر ایران کے اندر اس قسم کی جنگ ہوتی ہے اور فضائی جنگ ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی جو تنصیبات ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ لیول آف الرٹ پہ رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں اسرائیل اور ہندوستان کا الحاق ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ جنگ صرف ایران تک محدود رہے گی، کیونکہ بہرحال وہ ایران کے ساتھ ملیٹریلی جو ہیں جو انڈیا کے ساتھ ملیٹریلی انگیج بھی رہے ہیں، اور ایک اس کے ساتھ بھی ہیں، اور اگر کوئی کسی قسم کی پری ایمپٹیو اسٹرائک ہوتی ہے جو ہندوستان بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ ایریل جو زونز ہیں اس پہ ہماری ایئر فورس کو ایک بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا، شاید ایران کی ہمیں مدد بھی کرنی پڑے کہ کم از کم جو جنگ ہے پاکستان کے اندر نہ آئے، اور ہم اگر اسرائیلی ایئر کرافٹس یا میسلز آتے ہیں تو ہمیں بھی ہائی الرٹ پہ رہنا پڑے گا۔ جی، یہ بڑی درست بات ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت ہی ڈفرینٹ ڈائنامکس ٹچ کیے ہیں اپنی بہت ہی مفصل گفتگو میں۔ چونکہ خبر کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو ترجمان کریملن کا یہ کہنا ہے کہ صدر پیوٹن کو صورتحال پر معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ رشیا کی جانب سے اس تمام تر صورتحال پر جو رسپانس دیا گیا وہ سما کے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ روس کا ایران پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش سامنے آ رہا ہے، سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات پر بڑے پیمانے پر حملے کیے، ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بار پھر آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی کہ ظاہر ہیومینیٹیرین کرائسس تو ایک جانب ہے، پھر ہم نے اس سے پہلے جب صبح بھی گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے پبلک سینٹیمنٹ کی بھی بات کی تھی، اور قطر کے بعد بھی ہم نے دیکھا، سعودی عرب کے بعد ظاہر ہے روس کی جانب سے بھی ایک یہی رسپانس آنا تھا، اور پاکستان کے رول کی تو آپ نے پہلے ہی بات کی ہے اپنی گفتگو میں۔ کیا سمجھتی ہیں کتنا بڑا بیان ہے روس کی جانب سے بھی یہ، اور ہیومینیٹیرین کرائسس کے ساتھ ساتھ اب کون سا دوسرا المیہ ہے جو جنم لے سکتا ہے؟ دیکھیں ہیومینٹیرین کرائسس تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ایران کے اوپر آج دن سے نہیں ہے، تب سے جب سے سینکشنز لگائی گئی۔ جی جی، جو ویسٹرن اپروچ ہے وار کی وہ یہ ہے کہ وہ پہلے آپ کو بین الاقوامی معاہدوں میں جکڑتے ہیں، جب معاہدوں میں آپ جکڑے جاتے ہیں، جیسے JCPOA کے اندر ایران نے ہر طرح کی رسائی دی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو، ان کے تمام اہلکاروں کو، کہ وہ یہ جان سکیں کہ ایران جو ہے کسی قسم کی ایٹمی تباہ کاری کی طرف یا اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا رہا۔
لیکن اس کے باوجود ابھی ایران کی طرف سے بھی مختلف خبریں آ رہی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ IAEA کے جو سربراہ تھے وہ شاید اتنے غیر جانبدار نہیں تھے جتنا کہ وہ امید رکھ رہے تھے.